آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة. سورۃ مدثر آیت نمبر 38، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے. کوئی بھی شخص ذمہ داری کے بغیر اس دنیا میں نہیں آیا. یہ ذمہ داریاں کون سی ہیں، کیسی ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کو اس نقطے کی آخر میں جا کر سمجھ آئے. پہلی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے. اور یہ آزمائش کس چیز کی ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ذمہ داریوں کے ساتھ. یہ ذمہ داریاں کیسی ہیں، کون سی ہیں، کس چیز کی ذمہ داریاں ہیں؟ میرے بھائیو، ہمارے وعدے کی آزمائش ہے جو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں. ہم اس دنیا میں ایک وعدہ کر کے آئے ہیں، اس وعدے کی میرے بھائیو ہماری آزمائش ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورۃ اعراف کے اندر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. اے نبی، لوگوں کو یاد دلائیں وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کے متعلق اقرار کروایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب یکمشت دیا، کیوں نہیں؟ سب نے میرے بھائیوں اس بات کی گواہی دی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. میرے بھائیوں، کس لیے یہ وعدہ کرایا گیا؟ تاکہ قیامت کے دن کوئی اس بات کا عذر لے کر پیش نہ جائے کہ ہم اس بات سے ہم بے خبر تھے.
इस वादे के मुताबिक उस रब ताला की बात को, उसके हुक्म को मानना है जिसे हम इबादत कहते हैं। मतलब इबादत हाल उस कौल और फेल को कहते हैं जिससे रब ताला राजी होता है। रब ताला की बात को मानना, उसकी बात पर अमल करना, ये इबादत है मेरे भाइयों। इसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, और अगर किसी ने इसको छोड़कर दूसरे की इबादत की, दूसरे को राजी करने की कोशिश की, उसकी बात को तरजीह देने की कोशिश की, उसके सारे के सारे अमाल बर्बाद। ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। उसके सारे के सारे अमाल बर्बाद। खाली उसके अमाल बर्बाद नहीं होंगे मेरे भाइयों, बल्कि उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नहर व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मेरे भाइयों, दूसरी जिम्मेदारी हमारी क्या है? अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए किताबें नाज़िल की। इन किताबों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की हदायत की गई हैं। इन किताबों पर अमल कैसे करना है? अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को, नबियों को भेजा ताकि कल क़यामत के दिन कोई शख्स उज़र लेकर पेश ना हो कि हमें पता नहीं इस किताब के ऊपर कैसे अमल करना है, जो मुझे समझ आया मैं वैसे अमल करता रहा। नहीं मेरे भाइयों, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने किताबों को समझाने के लिए अंबिया इकराम के सिलसिले को जारी किया। मतलब रब ताला उसको राजी करने के लिए, जिसे हम इबादत कहते हैं, इबादत करनी है, अल्लाह को राजी करना है। किस तरह राजी करना है? वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु। अल्लाह ताला मेरे भाइयों क्या कहता है कि मुझे राजी करना है, मुझे खुश करना है, मेरी इबादत करनी है। वो तरीका अपनी मर्जी का नहीं लेना, वो तरीका मेरे नबी से लेना है। जो मेरा नबी तरीका दे, जो काम वो करने का हुक्म दे, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ, जिससे करने का हुक्म दे उसको अख्तियार करो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को राजी करने का जो तरीका है, इसका मनसब अल्लाह ने अपने रसूल को, अपने नबी को दिया है। किसी इंसान को इस बात का अख्तियार नहीं दिया। तीसरी बात मेरे भाइयों, जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्या है? हमारे आपस के मामलात हैं, इनको शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए उसको अदा करना है, जिसकी वजाहत नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद यूं फरमाई है। आपने फरमाया तुम में से हर शख्स निगहबान है, तुम में से हर शख्स निगहबान है। वो अपनी रायत के बारे में जवाबदेह है। चनाचे लोगों का अमीर वो निगहबान है अपनी रायत के बारे में, और इससे सवाल किया जाएगा, जवाब पूछा जाएगा इससे। एक मर्द अपने घर का निगहबान है, उससे उसके घर के मुतल्लिक़ का सवाल किया जाएगा। एक औरत अपने घर की जिम्मेदार है, और इससे उस घर के बारे में, वो जो औरत है वो जिम्मेदार है अपने शौहर के घर की, उसकी जिम्मेदार है। इससे उससे सवाल किया जाएगा, उसके घर के बारे में सवाल किया जाएगा। गुलाम अपने मालिक के माल का निगहबान है, इसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा, और ये जवाबदेह है इस बारे में। नबी अलैहिस्सलाम किस बात की जिम्मेदारियां हमें याद दिला रहे हैं कि तुम में से हर शख्स निगहबान है। मतलब हर शख्स सवाल उससे किया जाएगा तुम्हारी इस्तिताअत के मुताबिक। जितनी तुम्हारी इस्तिताअत थी, तुमने वो काम क्यों ना किया। अल्लाह अकबर। तुमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा क्यों ना किया, इस शख्स से सवाल होगा। तुम गुनाह से बच सकते थे, क्यों नहीं बचे? तुम नेकी के मौके अख्तियार क्यों ना किए, नेकी के मौके को क्यों जाया किया? तुम अपने 5 फुट 6 फुट
7 فٹ کا جو جسم ہے اس کے اوپر تم دین نافذ کیوں نہ کر سکے؟ تم سے سوال ہوگا، ہر شخص جواب دہ ہے میرے بھائیوں۔ تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کو تم نے کیوں نہ روکا؟ یہ شخص جواب دہ ہے میرے بھائیوں۔ انسان کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اس کے بارے سے اس سے سوال کیا جائے گا، وہ رشتہ دار ہوں، وہ اولاد ہو، وہ بہن بھائی ہوں، وہ ملازم ہو میرے بھائیوں، وہ نوکر چاکر ہوں، ہر شخص کے بارے میں اس شخص سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جواب دہ ہے اس بات کا۔ ذمہ داریوں کو پورا کرنا میرے بھائیوں بہت عظیم عمل ہے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں، لوگوں کیا میں تم تک دین جو اللہ نے نازل کیا وہ تم تک میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ یک مشت میرے بھائیوں لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا جو دین نازل ہوا ہم تک پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کھڑے کر کے کہتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 بار نبی علیہ السلام اس بات کو دہراتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ جو اللہ نے ذمہ داری اپنے نبی پر لگائی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں ذمہ داریوں کے حوالے سے دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، لوگوں کی امیر، حاکم، بادشاہ، کوئی عہدیدار وہ نگہبان ہے۔ کس بات کا نگہبان ہے؟ اپنی رعیت کے بارے میں، اپنی رعایا کا وہ نگہبان ہے۔ مطلب ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے سے عہدہ لے کر بڑے سے بڑا منصب، بڑے سے بڑا عہدہ، بڑی سے بڑی میرے بھائیو اس کے پاس جو پوسٹ ہے، جو کرسی ہے، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں اس شخص سے سوال کیا جائے گا۔ ایک امیر ہے، ایک علاقے کا امیر ہے، ایک فیکٹری کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس سے میرے بھائیوں سوال کیا جائے گا جو اس کے ماتحت لوگ ہیں۔ پہلی بات میرے بھائیوں، یہ امیر، یہ حاکم اگر زبردستی بنا ہے، زبردستی بھی میرے بھائیوں آج رواج ہے، لوگ زبردستی منصب کو لیتے ہیں، چھینتے ہیں زبردستی۔ یہ جو سسٹم چل رہا ہے جمہوریت کا، اس میں زبردستی لوگ منصب کو لیتے ہیں، کرسی کو لیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں آپ اس منصب کو لینے کے لیے یاد رکھیے اس بات کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے کوئی عہدہ مانگا، جس شخص نے کوئی عہدہ مانگا، امارت مانگی اور اسے وہ دے دی گئی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ جو امارت اس نے مانگی ہے، چھینی ہے، لی ہے، اس کو اس امارت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو خیر تھی، جو برکت تھی، وہ اس سے وہ محروم ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں جس شخص نے یہ امارت نہ مانگی بلکہ اس کو سونپ دی گئی، اس کو دے دی گئی، اس کو امیر بنا دیا گیا، حاکم بنا دیا گیا، عہدیدار بنا دیا گیا، تو میرے بھائیو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بنا مانگے جو چیز دے دی جاتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر برکت نازل کرتا ہے، اس کے لیے خیر آ جاتی ہے۔ جب کوئی امیر بنا دیا جائے، کوئی عہدیدار بنا دیا جائے، پھر میرے بھائیو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی استطاعت کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ نبی علیہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے نبی کی اطاعت فرض ہے، اور امر کی اطاعت میرے بھائیو حاکم وقت
अमीर इस इलाके का हो, शहर का हो, मुल्क का हो, फैक्ट्री का हो, जो ओहदेदार है, फिर उसकी इताअत होगी। लेकिन ये इताअत, ये उसकी इताअत मशरूत होगी। मशरूत इताअत किसको कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान मर्द पर अपने मुसलमान हुक्मरान की बात का सुनना मानना फर्ज है, ख्वाह वो उसको बात पसंद हो या ना पसंद हो। मेरे भाई, उसको मानना है, मगर ये कि उसे गुनाह का जब वो हुक्म दे तो वो उसकी बात को ना माने ना सुने, बल्कि उसका वो इनकार कर दे। ये है मशरूत इताअत। ओहदेदार कोई भी है उसकी इताअत है, लेकिन ये इताअत मशरूत इताअत है। नेकी के कामों के अंदर उसकी इताअत है। अल्लाह की नाफरमानी के, दीन के हवाले से नाफरमानी मेरे भाइयों उसका इनकार है। लेकिन आज इस नुक्ते को भी समझते जाइए। हमारे मुल्कों के अंदर सिलसिला है एक, लोग बैत लेते हैं, अमीर बनते हैं, ओहदेदार बनते हैं और इस बात का वो ऐलान करते हैं, तुमने मेरी बैत कर ली है, तू आज से मेरा मुरीद है, तुझे कोई नेक काम करने की जरूरत नहीं, मैं जाने और रब जाने। यहां तक लोगों ने दावे किए हैं कि इस बात के, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमाहुल्लाह के हवाले से, कि वो अल्लाह ताला से झगड़ा करेंगे, झगड़ा करके अपने मुरीदों को जन्नत में लेकर जाएंगे। वाक़ियात बहुत उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। कब्र के सवालों के हवाले से फरिश्ता सवाल करता है, मन रब्बू का, वो कहता है मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। सवाल होता है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है, तेरा रब कौन है? तो जवाब क्या देता है? मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। ये निस्बतें हैं मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर, अमारत, ओहदा, इस नुक्ते को समझिए। अल्लाह की देन है, जो बिना मांगे उसको दिया जाता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। जो ज़बरदस्ती छीनता है, उसको रहमत से, उसकी बरकत से, उसकी खैर से उसको महरूम कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, इस हवाले से आगे चलिए। इस बात तो मैं बात कर रहा था अमीर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही जो फरमाई, अमीर की निशानदही, अमीर की इताअत फर्ज है। उस अमीर को एक नसीहत की गई। वो नसीहत क्या की गई? तुम में से तुम्हारी राया के मतलब सवाल होगा, इस अमीर से सवाल किया जाएगा, चाहे वो जबरदस्ती बनाओ, चाहे उसको वो अमारत सौंपी गई हो, उससे सवाल किया जाएगा। क्या सवाल किया जाएगा? जो उसके मतहत लोग होंगे, उसकी राया होगी, उससे सवाल किया जाएगा। लिहाजा तुमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। ऐ ओहदेदारों, ऐ मनसब वालों, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। इन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तुम्हारे जिम्मे लोगों की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है। तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है लोगों के हकूक की, लोगों के हकूक अदा करो। तुम्हें जिम्मेदारी दी गई लोगों की तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, अमन व अमान को कायम करने के हवाले से, खुर्द व नोश के सामान का बंदोबस्त करना, मुहैया करना तुम्हें जिम्मेदारी दी गई। महंगाई के ऊपर काबू पाना तुम्हें जिम्मेदारी दी गई। हत्ता के जरूरियात जिंदगी का सामान तुम्हारे जिम्मे है, लोगों तक पहुंचाना है। और मेरे भाइयों, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि एक रब ताला की इबादत के हवाले से इस जिम्मेदार के बारे में इसके जिम्मे है कि वो लोगों की इबादत के हवाले से सामान मुहैया करे, सहूलियात मुहैया करे, लोगों के लिए इबादत खाने मुहैया करे, जहाँ पे जाकर लोग इबादत करें। लोगों की इबादत के हवाले से इस ओहदेदार के ऊपर जिम्मेदारी है कि लोगों को सहूलियात फराहम करे। और हत्ता कि अगर किसी जगह पर शिरक हो रहा हो, इस ओहदेदार के ऊपर जिम्मेदारी है उस शिरक को पास करे, लोगों को शिरक को खात्मा करे, शिरक का खात्मा करे। यह जिम्मेदारी है एक मनसब वाले को, एक ओहदेदार को, ये उसकी जिम्मेदारी है। इबादत के हवाले से लोगों को सहूलियात मुहैया करे जहाँ शिरक हो रहा है और शिरक का खात्मा करे। अल्लाह अकबर। ये ओहदेदार, ये मनसब वाला, ये जिम्मेदार शख्स अगर इसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, बहुत बड़ा इसने काम किया है।
کتنا بڑا کام کیا ہے. 50,000 سال کا دن ہے, قیامت کا دن ہے میرے بھائیو, جس دن کوئی کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا ماں سوائے رب تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. یہ جو حاکم ہے, منصب والا ہے, عہدے دار ہے, یہ اس نے ذمہ داریاں اپنی پوری کی ہیں, اس کو بلایا جائے گا, بلا کر اس کا پروٹوکول اس کو دیا جائے گا, اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی. اور اس کے برعکس اگر یہ عہدے دار, اس کا حال یہ ہوا, اپنے حقوق زبردستی عوام سے لیتا رہا, خود عیاشیوں میں زندگی بسر کرتا رہا, مال جمع کر کر کے دوسری جگہ منتقل کرتا رہا, عوام کے حقوق کو نظر انداز کرتا رہا, بلکہ جس نے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ادائیگی نہ کر سکا, جو اس پر اضافی بوجھ ڈالا گیا تھا, تو ایسے شخص کو ظلم کی چکی کے اندر پیس کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ عہدے دار غیر ذمہ دار عہدے دار ہے. اس عہدے دار کی پھر کیسی گرفت ہے, ایسے منصب والے کی, ایسے مسئول کی کیسی گرفت ہے میرے بھائیو. رب تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے, جب کسی ظالم شخص کو پکڑتا ہے, جب ظلم کرنے والے ظالم کو پکڑتا ہے, تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے, اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اور دردناک ہوتی ہے. یہ شدید پکڑ, دردناک پکڑ سے مراد یہ عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے میرے بھائیوں. یہ غیر ذمہ دار منصب, غلط استعمال کرنے والا, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جسے اللہ نے کسی رعایا کا حاکم بنایا اور اس حالت میں مرتا ہے, اپنی رعیت سے دھوکے کرنے والا ہے, وعدے کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, لوگوں کو دھوکے دیتا ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. یہ ساری شکلیں ظلم کی شکلیں ہیں. اور میرے بھائیو, ظلم یہ وہ جرم ہے جس کی سزا دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے, اس ظالم کو دیتا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظالم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت کا عذاب بھی اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے. اس دنیا میں جس نے بھی کسی کے ساتھ ظلم کیا, انفرادی ظلم کیا, چاہے اجتماعی ظلم کیا, اس نے اپنے جرم کی سزا بھگتی. یقین نہ آئے تو اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگی کے حالات کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں. جس نے بھی ظلم کیا ہے اس نے ظلم کی سزا بھگتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمے کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد, ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ خوشی اور غمی کے موقعوں پر ہمارا کردار وہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے, یقیناً یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے, یہ اس کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے, یقیناً بہت بڑی یہ خوشی ہے. لیکن خوشی کے موقع پر ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے. خوشی کے موقع پر میرے بھائیوں ہمیں کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ یوم عاشوراء کا روزہ, وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ظلم سے نجات کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, آزادی کا دن ہے.
اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل کر کے اپنی امت کو دکھا دیا. عمل کا کیا؟ روزہ رکھ کے دکھا دیا. یوم عاشوراء آزادی کا، ظلم سے نجات کا دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشی کے موقع پر روزہ رکھ کے بتایا. خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. میرے بھائیوں آگے چلیے. مکہ فتح ہوتا ہے. مکہ فتح خوشی کا دن ہے. فتح مکہ بہت بڑی خوشی کا میرے بھائیوں دن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبائی شہر داخل ہو رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، گردن چکی ہوئی ہے اور شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. لیکن آج امت کی خوشیوں کی حالت یہ ہے، خوشی کا کوئی بھی موقع ہو ہم سے میرے بھائیوں کوئی بھی محفوظ نہیں. شادی ہو محلے والے ہم سے تنگ آ جاتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے گلی والے ہم سے تنگ آ جاتے ہیں، عید کا دن آ جائے پڑوسی ہم سے تنگ آ جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈے آزادی کا دن جس کو ہم کہتے ہیں وہ دن آ جائے پورے کا پورا ملک ہم سے تنگ آ جاتا ہے. یہ ہماری خوشیوں کی حالت ہے. ہم نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری خوشیوں کا حال ہے میرے بھائیوں. نہ ہماری خوشیاں سنت کے مطابق، نہ ہماری غمیاں سنت کے مطابق. یہ دنیا کی خوشیاں عارضی خوشیاں ہیں. انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، موت ابا کیا ہوتی ہے، انسان کی خوشیاں بھی ساتھ میں ختم. میرے بھائیوں حقیقی خوشی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. حقیقی کامیابی میرے بھائیوں وہ ہے، حقیقی کامیابی وہ ہے، حقیقی خوشی یہ ہے میرے بھائیوں جو جہنم سے جس کو آزاد کر دیا گیا، جس کو جنت کا داخلہ کر دے دیا گیا. حقیقی خوشی اس کے لیے ہے، حقیقی میرے بھائیوں کامیابی اس کی ہے. نہ ختم ہونے والی یہ خوشی ہے میرے بھائیوں. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں غمی کی کیفیت، اس پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے ہماری کیا رہنما کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اور میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہاتھوں میں ہے، گود میں ہے، ان کی وفات ہو رہی ہے، آخری سانسیں ہیں. میرے بھائیوں کیا حالت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غمی کے اندر؟ بیٹا ابراہیم دنیا سے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہیں. اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کے اندر غمگین ہیں. میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عمل کر کے بتا دیا اگر تمہیں کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، غمی کے اندر صبر کرنا ہے اور پریشانی کے اندر اللہ سے التجائیں دعائیں کرنی ہیں. خوشیاں بھی سنت کے مطابق، غمیاں اور پریشانیاں بھی سنت کے مطابق. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں. ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا، کیونکہ ان کے ارتکاب سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ عذاب آسمان سے بھی ہو سکتا ہے، زمینی عذاب بھی ہو سکتا ہے، ظالم اور جابر حکمران کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جب کوئی بحیثیت قوم جرم کرتی ہے، گناہ اور نافرمانی کرتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے. میرے بھائیو قرآن مجید کے اندر سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. خشکی اور بری کی تری کے اندر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے، اس لیے ان کی بعض کرتوتوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو پھل دیا جاتا ہے تاکہ یہ واپس گناہوں سے واپس پلٹ جائے. اور یہ عذاب کی شکل ظالم اور جابر حکمران کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جو کہ معمولی باتوں کے اوپر اپنی رائے کو، اپنی عوام کو سزائیں دیتی ہے، ان کو تکلیف دیتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب ظالم اور جابر حکمران اپنے کرندوں کے ذریعے سے لوگوں کو کوڑوں سے مروائیں گے. اور یہ کوڑے کیسے ہوں گے؟ جیسے گائے ہوتی ہے، اس کی جو دمب ہوتی ہے، اس طرح کے وہ کوڑے رکھیں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. آخری بات میرے بھائیو، ہمیں اپنی ذمہ داریاں، اپنے حقوق اپنی استطاعت کے مطابق پورے کرنے ہیں.
وہ ذمہ داریاں اللہ کے بارے میں ہو، نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہوں، یا پھر ہمارے آپس کے معاملات ہوں، دوسروں کی ذمہ داریوں کی فکر نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہو سکے دوسروں کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے اوپر آپ جبر نہیں کر سکتے کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا۔ ذمہ داریوں کے حوالے سے میرے بھائیوں ہر شخص اپنی ذات کا خود جواب دے، وہ ایک عام شہری سے لے کے ایک عام میرے بھائیو حاکم تک وہ جواب دہ ہے رب تعالیٰ کے سامنے۔ لہٰذا ہمیں بھائیو اس بات کی ہمیں تیاری کرنی ہے، ہر شخص اپنے نفس کا رب تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم احكم علم الجهاد، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔